اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ، یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے دن رات صبح و شام مصروف ہو گئے، اپنے آرام اور اپنی راحت کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت یہ فکر اور یہ سوچ رہتی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور جن لوگوں تک پہنچ چکا ہے وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں، ہدایت کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے جہاں ایک مرتبہ گئے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا گیا، اللہ کا پیغام سنایا گیا، اگر سننے والے کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، سننے والوں کی طرف سے اس دعوت کو، اس پیغام کو قبول نہیں کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جاتے کہ شاید دوبارہ سمجھانے سے وہ ہدایت پر آ جائیں، پھر تشریف لے جاتے۔ تو ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ فلاں شخص کو پیغام پہنچایا گیا تھا، سنایا گیا تھا، شاید دوبارہ سمجھانے سے وہ سمجھ جائے، پھر چلے جاتے اس کے پاس۔ تو یوں ایک سخت ٹائم ٹیبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بن گیا، جس میں اپنے گھر، اپنے آرام کو ٹائم بہت کم دینے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف موقعوں پر، مختلف آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کی ہدایت کی فکر میں رہیں کہ ایک مرتبہ جانے سے اگر کوئی نہیں سمجھا تو پھر چلے گئے۔ آپ اپنے آرام کا خیال بھی نہ کریں، اپنی تھکاوٹ کا خیال بھی نہ کریں، اپنے اہل و عیال کو وقت بھی نہ دے پائیں۔ تو اتنی مشقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ڈالا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف اور صرف کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، بس۔ آگے کون ہدایت قبول کرتا ہے، کون ہدایت پر آتا ہے، کس کا دل اللہ کا کلام سن کر نرم ہوتا ہے، جھکتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر ضد پر اتر آتا ہے، انکار اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، یہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ بس آپ اپنا
پیغام پہنچا دیا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اس صورت مبارکہ سورہ طٰہٰ کا آغاز بھی اسی مضمون کے ساتھ ہو رہا ہے جس سورت کا سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ دن رات اسی فکر میں، اسی پریشانی میں رہیں کہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے، فلاں کے پاس گئے اس کو سمجھایا، پھر دوسرے کے پاس گئے اس کو سمجھایا، پھر سوچا یار فلاں تک پہلے پیغام پہنچ چکا ہے، شاید دوبارہ سمجھانے سے پھر چل پڑے۔ اتنی مشقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ڈالا گیا، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ہاں، آپ نے ایک نصیحت کرنی ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ایک پیغام پہنچانا ہے کہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام کھول کر سنا دیا جائے، پہنچا دیا جائے۔ اب جس کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، قیامت کا خوف پیدا ہو، وہ اس کو قبول کر لے، اس کے لیے یہ نصیحت بن جائے، بس آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے۔ ہاں، جس کو آپ نے پیغام سنایا اور اس نے اسے قبول کر لیا، آپ کی اطاعت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ گیا، اب اگر وہ کوئی مسئلہ مسائل سمجھنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ ہدایات لینے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ لیکن جس نے قبول نہیں کیا، آپ نے پیغام سنا دیا، آپ نے پہنچا دیا، لیکن اس کا دل نرم نہیں ہوا، اس نے قبول نہیں کیا، آپ پر اس کی اب ٹینشن نہیں ہے کہ بار بار اس کے پاس جانا کہ وہ دین میں شامل ہو جائے، وہ قبول کر لے، وہ ایمان قبول کر لے، وہ ہدایت پر آ جائے۔ یہ مشقت، یہ پریشانی اللہ نے آپ پر نہیں ڈالی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی پہلی 3 مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کلام کا اور اپنا کچھ تعارف اپنے بندوں کو کروایا جا رہا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کلام کوئی عام چیز نہیں ہے، کسی عام ذات کا کلام نہیں ہے، کسی عام ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ ایسی ذات کا کلام ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی دعوے دار ہے زمین کا پیدا کرنے والا؟ کوئی اتنی قدرت اور اتنی طاقت کا مالک ہے تو وہ سامنے لایا جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہستی، وہ ذات جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، یہ کلام اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ والسماوات العلی، اور پھر زمین سے آپ اوپر کی طرف بلندیوں کی طرف دیکھیں، بلندیوں پر جو کچھ نظر آ رہا ہے آسمانوں میں، یہ سب کا سب پیدا کرنے والی ذات، یہ کلام اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، ایسا رحمان اپنے بندوں پر، ایسا مہربان کہ جو اپنے نافرمانوں کو بھی مہلت دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ الرحمن، اور اس نے اس جہان کے، اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اپنے لیے جو مقام منتخب کیا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ العرش سب سے بلندی والا مقام ہے وہ۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس مقام کو منتخب کیا ہے وہ عرش معلیٰ ہے، اتنی اونچی بادشاہت والا، اتنی عظیم قدرت والا، اس کی طرف سے یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمان کی وسعتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے، زمین کی تہوں میں چھپا ہوا ہے، سب کی ملکیت، سب پر قدرت، سب کی بادشاہت، سب کو پیدا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، ہر خزانے کو صرف وہی ایک اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ،
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اپنی گفتگو کرتے ہوئے آواز کو بلند کریں تو آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ آواز کو بلند کریں، بلند آواز سے بات کریں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کلام میں بلندی کی، تمہاری آواز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تم اگر بلند آواز سے کلام کرتے ہو، بلند آواز سے اس کو پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، بلند آواز سے اس کا نام لیتے ہو، بلند آواز سے اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہو، یا اپنی گفتگو میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، یہ تمہاری اپنی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز، تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اس کا تذکرہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام جسے کہا جا سکتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، ہر قدرت اللہ کے لفظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے متبادل کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا شعور چھوٹا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان کروانے کے لیے، ہمارے شعور میں منتقل کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے دل میں اس کے استحضار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو مختلف ناموں کے ذریعے سے تعارف کروایا ہے۔ ورنہ لفظ اللہ کے اندر الرحمن بھی آ گیا، الرحیم بھی آ گیا، مالک بھی آ گیا، القادر بھی آ گیا، مقتدر بھی آ گیا، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، الخالق، الباری، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہر صفت لفظ اللہ میں پوشیدہ ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا شعور کمزور ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا سہارا لیا گیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، کتنے خوبصورت نام ہیں اس اللہ کے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ کی پہلی 8 مبارک آیات ہیں۔ ان کا خلاصہ ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام آپ کو دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ آپ اسے کھول کر سنا دیں، بس جو نصیحت قبول کر لے، آپ کی اطاعت قبول کر لے، پھر آپ پر اس کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے پاس کچھ سمجھنے کے لیے آتا ہے، ہدایت لینے کے لیے آتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ لیکن سننے کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کی پریشانی اور ٹینشن آپ پر نہیں ڈالی گئی، آپ اس کے لیے خام خواہ میں اپنے آپ کو پریشانی میں اور مشقت میں نہ ڈالا کریں۔ ہاں، اس کلام کا تعارف کروا دیں کہ یہ کلام آیا کہاں سے ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات جو اس کائنات کے ذرے ذرے کی خالق اور مالک ہے، چاہے وہ آسمان کی وسعتوں میں ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت میں ہے اور اسی کی تخلیق ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور بلند آواز سے اللہ کو پکارو، اس کی تلاوت کرو، اس کا نام لو، اس کا ذکر کرو، اس سے دعائیں مانگو، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بلند آواز سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات تک کو جانتا ہے۔ اگر آپ بند زبان اور دل میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ تم کیسے اسے اپنے دل میں یاد کرتے ہو، کیسے اس کی معرفت سے اپنے دل کو معمور کرتے ہو۔ اسماء الحسنی کی معرفت، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اسماء الحسنی ہیں، خوبصورت نام ہے، ان سے اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔